تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو آواز ٹھیک ہے؟ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ تمام لوگوں کا شکریہ جو تشریف لائے، جن لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، جو وہاں دیکھ رہے ہیں، ان کو شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماجد بھائی، باسل بھائی، حسن بھائی، عمران، محسن سب ہمارے ساتھ ہیں اور قدم بقدم ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جتنے اپنے بچھڑ گئے، جتنے ساتھی نہیں رہے، جو دوست احباب بھائی بڑے نہیں رہے، فاتحہ کرنے کے لیے یاد حسین میں ان پہ فاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم ان کی بخشش ہو گئی، اور نہ صرف بخشش ہوئی بلکہ وہ اللہ نظر نہ عطا کرے لیکن وہ یہاں موجود ہے۔ اور سلسلہ داتا گنج بخش کا ہے، لاہور شہر میں کا ہے، وہ بھی ہے، چشتی سلسلہ ہے، خواجہ اجمیر بھی ہے، بابا فرید بھی، ساری نیک ارواح اس کلام کو، اس یاد کو مناتی رہی اپنی حیاتوں میں، ان کا ہی ذکر و فکر آگے جاری ہے۔ ان سب کے درگزر نائب قبول فرمائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اسے درگزر کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بات کا آغاز ہوگا جد انبیاء سے، جناب ابراہیم علیہ السلام، سورہ حج۔ کلام مجید کا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار ہوئے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں موجود ہے، کہا اللہ تعالیٰ میں اپنی تمانیت کے لیے سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے، لیکن اگر تم قادر ہے اور اس چیز پہ کہ میرے ایمان کو مزید مستحکم اور استقامت عطا کرے تو پتہ کروں گے مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوا جانور پالو، پرندوں کو پالا گیا، ان کو اپنے سے مانوس کرو، جگہ مانوس جب ہو جائے ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کر دو، اور 4 مختلف پہاڑیوں پہ رکھو، اور ابراہیم صدا دو، یہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ مانوسیت کی بات ہے، مانوس کر لو، اس مانوسیت کو اپنانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ التجا ہے ہمیں اپنا کر لو۔ اختیار کرنے والے کا ہے، وہ کرے نہ کرے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ بار الہ اتنا رحم کر کے وہ اپنا کر لے۔ اگر اپنا کریں گے تو بات ہے، ویسے ہم نہیں گئی، اب تو کرو۔ ان کا ہونا ایک شرف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے اور ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا،
اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لگا دی. وہاں کا جو انتظامیہ کا بندہ تھا اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابراہیم. اور یہ کہے کہ وہ چلے گئے. جب پجاری واپس آئے اور پجاریوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے، بڑے کے گلے میں کلہاڑی ہے، انہوں نے اس سے پوچھا جو منتظم تھے وہاں پہ کہ بھائی یہ کون، کس نے کیا؟ کہا ایک شخص تھا ابراہیم، وہ کر کے گیا. انہوں نے کہا ہم اس بتوں کی قسم کھاتے ہیں، اپنے بتوں کی قسم کھاتے ہیں، جب تک ابراہیم کو قتل نہ کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ ابراہیم کون ہے، ابراہیم کون ہے، ابراہیم کون ہے. جگہ جگہ پوچھتے گئے تا آگے جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم کو جانتے ہو؟ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں. کہا ہمارا ایک کام ہے. کہا دیکھو میری عادت ہے، میں جب تک کسی کا کام نہیں کرتا، میں تو باہر نکلا تھا کہ کوئی میرے ساتھ کھانے والا ملے، میں اکیلا نہیں تھا. یہ اس خاندان کی شروع سے روایت چلی. کہا پہلے کھانا کھاؤ، پھر جو کہو گے وہ کام کریں گے. یہ کھانا کھلا کے کام کرتے ہیں، کھانے کے لیے کام نہیں کرتے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جس نے ان کا کھانا کھایا، جس نے ان کا لنگر چکھا، جس نے نیاز کھائی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ کھا لیا ہے. یہ کھلاتے بھی اپنوں کو اپنے حساب سے. اب انہوں نے یہ کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. جب کھانا کھا لیا تو کہا بتاؤ ابراہیم کہاں؟ کہا مجھے کو ابراہیم کہتے. کہا ہمارے بتوں کو تم نے توڑا؟ میں نہیں توڑا تمہارے. اپنے بتوں کو ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اسے قتل کریں گے. ابراہیم اپنا فدیہ بتاؤ. ہم نے تمہارا نمک کھایا ہے، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، ہم تمہیں قتل نہیں کر سکتے، ہم نے تمہارا نمک کھایا. اس کا اجر لے لو تاکہ ہم تمہیں قتل کر سکیں. ارشاد فرمایا کہ میں اجر لیتا ہوں اگر تم میرے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ کر دو. انہوں نے کہا کہ اگر ہم سجدہ تمہارے رب کو کر دیں تو پھر تمہارا ہمارا اختلاف کیا رہ گیا؟ آپ نے فرمایا وہ فدیہ تو یہی ہے. انہوں نے کہا ہم سوچتے ہیں. وہ نکلے. ایک بزرگ ملا انہیں اور اس نے کہا ادھر آؤ. ابراہیم نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے رب ذوالجلال کو سجدہ کرو، یہ اجر ہے. تو اگر ہم سجدہ کرنے کا چھوڑو پرے، تم دل میں اپنے ہی بتوں کو رکھو اور سجدہ دکھاوے کا کرو ابراہیم کے سامنے، بعد میں قتل کرو. تمہارا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بھی مطالبہ پورا ہو گیا، تم نے سجدہ بھی نہیں کیا، اپنے بتوں کو کیا، ٹینشن ہے کوئی نہیں. وہ جو ہے انہوں نے کہا ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا دیا آپ نے. انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ ہیں، کہا مجھے کو ابلیس کہتے ہیں. انہوں نے کہا ابلیس تم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی شیطان جو مشہور زمانہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ تم نے آدم کو ایسے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب اللہ جل شانہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو تم ایسے ہی کرتے. تو اس نے کہا کہ اصل میں منافق نہیں ہوں، تم یہ منافقت مجھے پسند. تو منافقت پتہ لگا اتنی بڑی لعنت ہے کہ وہ شیطان کو بھی نہیں. تو اللہ جل شانہ نے ایویں نہیں کہا کہ میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا. اگر وہاں سے اٹھے ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آئے تشریف لے کے آئے، ادھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی کی. اب یہ ان لوگوں کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ان لوگوں کا اسٹائل آف لائف جو ہے وہ قرآن مجید ایویں نہیں ڈسکس کرتا
قیامت تک اس کتاب میں پڑھے جانا ہے اور اس کو وہ ڈسکس کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے گھر تشریف لے کے گئے، کعبے میں وہ رہتے، گھر آئے، پتہ کیا ان کی زوجہ سے اسماعیل کہاں ہے۔ اب یہ نہیں بتایا میں ان کا والد ہوں، یہ نہیں بتایا، فرمایا اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں ہے، کہا کب تک آئیں گے؟ انہوں نے کہا ان کے آنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، صبح سے لے کے خواری پہ نکلتے ہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے۔ جملے سنے، کہا اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا دہلیز بدل لے۔ جناب ابراہیم واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے تو جناب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آئے، کوئی بزرگ سے تھے؟ کیا پوچھ رہے تھے؟ کچھ روٹی پانی کوئی چائے؟ تمہارا پوچھ رہے تھے؟ میں نے بتا دیا، مارے پھر رہے ہوں گے۔ کہا پھر؟ کہا انہوں نے کہا اسماعیل کو میرا سلام دینا اور کہنا دہلیز بدل لے۔ بس یہ پیغام سننا تھا کہ جناب اسماعیل نے فرمایا اپنی زوجہ سے آج سے تو فارغ ہے، وہ میرے والد تھے، مجھے حکم دے گئے، میں سمجھ گیا کیا کہہ رہے۔ یہاں پہ ہم ابا چھوڑیں گے، فرق ہے، ذہن میں رکھنا۔ ہاں ہم نے ابا چھوڑ دینا ہے، اماں چھوڑ دینی ہے۔ ہاں بچوں کی اماں رکھنی ہے، وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ بہرحال پھر جناب اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، پھر ان کا گزر ہوا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے، ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا اسماعیل، بستر بچھایا، گاؤں تکیہ لگایا، چاروں چارپائی کی طرف روکا لگا، کہا بیٹھیے کیا حکم ہے؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ فرمایا شکار کو گئے ہیں، ہم کبھی باسی گوشت نہیں کھاتے، تازہ شکار کرتے ہیں وہ، اور جب وہ آئیں گے تو وہی ہم کھائیں گے۔ آپ شربت پیئے، لسی پیئے، پلایا، آرام فرمایا۔ کہا میں دبا دوں؟ کہا نہیں چل دی ہے بس۔ اسماعیل سے کہنا اپنی دہلیز کی حفاظت کرے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام پھر تشریف لائے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ میں نے کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے۔ تم نے؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں، بس جو اہتمام کیا ان کی جو خدمت میں کر سکتی تھی میں نے کی۔ پوچھ رہے تھے آپ کا، تو میں نے کہا وہ تو شکار پہ گئے ہیں، آئیں گے تو ہم تازہ کھانا کھائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کچھ کہا؟ فرمایا ہاں کہہ گئے اپنی دہلیز کی حفاظت کرنا۔ کہا مبارک ہو تجھے، قبول کر گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی تجھے اور میرے لائق ہر قسم کی خدمت تیرے لیے کہ میرے والد کو تو پسند آئے، اور انہوں نے اس کو اپروو کیا۔ اب یہ وہ خاندان چل رہا ہے، ان کا اسٹائل قرآن مجید ڈسکس کر رہا ہے، ان کی رویہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ اب یہ قرآن مجید میں، میں ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، قرآن مجید میں، بیٹا میں ایک خواب دیکھتا ہوں، میں ایک خواب دیکھتا ہوں۔ اب جناب اسماعیل بھی نبی اللہ ہیں، کبھی اس کا ٹرانسلیشن دیکھو تو بڑی لذت والی ہے۔ کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، تم دیکھو میں کیا دیکھتا ہوں۔ ان کو خواب بتانا نہیں پڑا، کہا بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں، تم دیکھو میں کیا دیکھتا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جو آپ دیکھتے ہیں اس کو کر گزریے، مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ خواب کو ڈسکس ہوئی نہیں ہے،
جو آپ دیکھتے ہیں اس کو کر گزریے، مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، اب ساروں کو وہ سارے علم میں ہے کہ مطلب ذبح کیا، اور ذبح کرتے ہوئے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور کہا بارے ماں دمبا نکلا۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہ بارے نے کہا ہم نے تمہاری قربانی قبول کی اور اسے ذبح عظیم میں بدل دیا، کینسل نہیں کی، ٹرانسفر کی۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اب یہ قربانی کا شکر کریں پر نہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہوا، دبا گیا، اس کو ذبح عظیم میں ٹرانسفر کیا، ہماری ہی ضروریت میں رہے گی، بس پھر مطمئن ہو، ہمارے پاس یہی قربانی، کسی کے ہاں نہیں جائے گی۔ وہی قربانی کا سفر جو ہے اس خاندان نے ٹریول کیا، اور قربانی کو وہاں سے چلے مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے مکے آئے، مکے آگے پھر کربلا گئے۔ اب ان کے جو سارے ساتھی ہیں، یہی میں کہتا ہوں یہ عجیب معرفت کی گفتگو ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو کربلا کو ہسٹری نہ بناؤ، یہ معرفت ہے، اور دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا راز و رموز پوشیدہ ہیں، مجھے کس طریقے سے میسج دیا جا رہا ہے، میں نے کیسے ثابت قدم رہنا ہے اس پہ، اور میں نے اس مشن کو پوری حیات میں اپنے آپ کی ذات کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے اور استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک شہید مولا کے ساتھ ہے، اور میرا شہنشاہ ارشاد فرما رہا ہے دیکھو تمہیں سب کو اجازت ہے، جب چاہو چلے جاؤ، وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارا تو کنسرن نہیں، نہ تمہیں انہوں نے کچھ کرنا ہے، وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب ان صحابہ پہ کروڑا سلام ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات اپنی جگہ، پر وہ حیات ہوگی کیسی جو آپ کے بنا ہوگی؟ وہ کیا حیات ہوگی؟ اسے کون حیات کہے گا؟ شہنشاہ آپ کے اوپر ہی قربان ہے کہ آپ اب یہ دینی قربانی ہے، پر التجا دی جا رہی ہے ہماری قربانی کو قبول کریں۔ یہ قربانی ایسے نہیں ہے کہ یہ قربانی بھی دینی ہے اور اس سے قبولیت کی اجازت بھی لینی ہے۔ اب میں کیونکہ وہ آگے وقت چلتا جائے گا، آل پاک کی شان کی آئے گی، تو اصحاب گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتا رہے ہیں، اس میں یہ بتاؤ کس کی نمائندگی نہیں ہے۔ کوئسچن یہ نہیں ہے کون شریک ہوا، میں کہا کون نہیں ہوا یہ بتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نذرانہ عقیدت مولا حسین کے ساتھ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہو، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہو، وہ جناب عثمان غنی کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے نمائندگی چل رہی ہے، اور التجا ہے کہ شہنشاہ قبول ہو۔ مسلم اوسجہ نے کہا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو لجپال ہے، ٹھکرائے گا نہیں، قبول کر نذرانہ کیا قبول کرے گا، ہمیں شہادت کے لیے قبول کر لے گا۔ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہیں۔ ایک سراپا نشانی حسین علیہ السلام کی صورت میں محمد مصطفیٰ ہیں، ایک انہی کے اصحاب کی نشانیوں کی صورت میں ان لوگوں کی سب کی آل پاک کھڑی ہوئی ہے کہ ہم بھی نشانیاں ہیں ان کی جنہوں نے آپ کے نانا پر ایمان لایا۔ اور وہ لوگوں نے جس وقت مولا حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ نماز پڑھیں، تو آپ نے فرمایا تم نے اس وقت پہ نماز کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تمہیں نمازیوں میں اٹھائے اور نماز پڑھائی، اور یہ لوگ سامنے کھڑے ہوئے
کہ ادھر سے جو تیر آتا تھا اس کو اپنی چھاتیوں اور اپنے سینوں پہ روکتے تھے، اور یہ وہ جمع مرد تھے جو ادھر سے ادھر، اور شہنشاہ نے نماز پوری کی، ایک تیر ادھر لگا ایک تیر ادھر لگا، اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف نہ کی۔ جب مولا کی نماز اختتام پذیر ہوئی تو کہا مولا حاضری قبول، ارشاد فرمایا ہاں حاضری قبول۔ جناب جون کی اس میں سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے، غلاموں میں سے غلام تھے، اور کہا جون ادھر آ، اور جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، جون نے ہٹایا، میں کہا مولا میں اس قابل کہاں، ہمارا کالا خون ہے، ہمیں عرب میں حبشی کہتے ہیں، ہم غلاموں کے خاندان سے تعلق ہے، آپ سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے نیچا کوئی نہیں، آپ یہ شہنشاہ نے ارشاد فرمایا جون یاد رکھ، یہ خون یہاں آ گیا، میں نے قبول کیا، اور ہم نے تمہارے ساری نسلوں کی خون کی بو کو ختم کر کے خوشبو سے معطر کر دیا۔ میں یہ وہ لاجواب گھرانا ہے جو ایسا نوازتا ہے تو نسلوں کی نسلیں تر جاتی ہیں، کوئی شخص ایسا نہیں رہتا جو کسی بھی حساب میں ان کی بارگاہ سے جو آیا وہ تر کے گیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا خیال سے، بڑا ادب سے، بڑی محبت سے ایک دوسرے سے ایسا تعلق بناؤ، اور اپنا بنانا مت، کسی کے صدقے بنانا، اجر ملے گا۔ اگر تم نے بنایا تو تمہاری گی، ہم نے تو لالچ کے تحت بنانا ہوتا ہے کسی نہ کسی حساب، نہ ان کے لیے بنا لو کہ مولا قبول کرنا، ہم نے ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا ناطہ جوڑا ہے، آپ کی خاطر اب اجر ملے گا، نبی کی خاطر۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، اور شہنشاہ لالاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں اس بات کے شاہد رہنا، جس نے حسن و حسین سے پیار کر لیا اس نے مجھ سے پیار کر لیا، جس نے مجھ سے پیار کر لیا اللہ اس سے پیار کرے گا۔ شرط یہ ادھر سے پھر وہی بات ہے کہ ان سے محبت، جناب مسلم رضی اللہ عنہ نے عجیب بات کی، کہا آغوش میں حسن و حسین کو یوں لیے میں، کہا جانتے ہو، فرمایا کہا ان کو میری محبت سے مانو، جس نے ان کو راضی کر لیا اس نے مجھ کو راضی کر لیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سے محبت ان کے لیے جزو ایمان ہے، نبی سے کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے، یہ پابندی نبی نے لگائی۔ میں کہتا ہوں ماڈرن زمانہ ہے بھائی، دیکھو سمجھو کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ آپ ہیں پر آپ کو ملک کا شناختی کارڈ چاہیے، آپ ہیں آپ کو ایک پاسپورٹ چاہیے، ساری شخصیت اس سے شناخت ہونی ہے، آپ سے نہیں ہونی۔ آپ لاکھ کہتے رہو کہ میں ہی ہوں، کہے گا اپنی شناخت دے، جس کو گورنمنٹ اپروو کرے۔ میں کہتا ہوں یہ دنیا نہیں ہے، یہی روحانیت ہے، اسی سے سمجھو۔ تم لاکھ کہتے رہو مسلمان، گورنمنٹ اپروو کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں ہمارا ہے، تب بات بندی ہے، ورنہ فارغ ہیں۔ میں کہا یہ دنیا کے اصولوں سے دیکھ رہے ہیں، آخرت کے اصول بھی ایسے چل رہے ہیں، ایسے ہی اصول ہیں۔ اور تمام اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صرف شہنشاہ حسین علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے شہادتوں کے جام پی رہے ہیں۔ اور میرا شہنشاہ حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نانا کی طرف میں مہمان بھیج رہا ہوں، اور ہر مہمان حوض کوثر سے سیراب ہو رہا ہے۔ اور میں وہ تو نظر کی بات ہے، ان کے تو سامنے ہر شے یوں ہے، کوئی شے ان سے پوشیدہ نہیں، ہر شے کو وہ جانتے ہیں۔ کہا دیکھو یہ سارے وہ ہیں جو مجھ سے پہلے میرے نانا انہیں سیراب کریں گے، میرے بابا انہیں سیراب کریں گے، ان کو ویلکم کریں گے۔ یہ تمام انبیاء مل کے استقبال کریں گے تمام شہدائے کربلا کا۔ یہ منزل عام منزل نہیں ہے، یہ ایک ہر طرح کی خواہش کو ٹھکرا کے اللہ کی رضا لینے کی منزل ہے۔ ہر خواہش کو ٹھکراؤ اور رضا حسین علیہ السلام عطا ہو جائے، نعمت مل جائے۔ بس یہی ہماری آخرت کا اور دنیا کی کامیابی کا یہی سفر ہے۔ آمد کا مقصد بھی یہی ہے، جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کاش وہ ہماری ان یادوں کو ہم قبول فرمائے۔ ہم ان کی یادوں میں بیٹھے ہیں، ہم ان کی یاد جیسے تیسے بھی ہے لے رہے ہیں، وہ لاجوال قبول کر لیں۔ اللہ والا سلامت اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین۔